ایک حدیث ہے کہ لوکان بعد نبی عمر بن الخطاب، پھر بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو پھر عمر ایسے جو ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عمر کا دین کیا تھا؟ نہیں، وہ تو پہلے غیر مسلم تھے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. جب نبی آئے تو پھر پتہ چلا نا. تو آج تک آپ نے دیکھا کہ ایک مشرک آدمی کو اللہ نبی بنا دے؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب کوئی نبی بنتا ہے تو وہ تو پہلے سے ہی ایک عظیم ابھی تک ہوا ہے تاریخ میں ایک مشرک کو اللہ نبی بنا دے اچانک. جنہیں گھر بار سارا دین تو لٹایا ہے، انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے. بندہ بن بھنگیا ایویں چوڑا نہ مار، کر لے تو نبی دے صحابہ نال پیار. یہ دیکھا آپ نے، یہ رافضی، یہ مرتد شخص سے جب سوال کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو کس طرح یہ بندہ طنزاً، یہ ہنسا، اس نے تمسخر اڑایا، اس نے مذاق اڑایا اس حدیث کا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سبحان اللہ، قربان جاؤں کالی کملی والے پر، آپ نے کہا تھا کہ میرے عمر کو دیکھ کر شیطان 40 گلیاں دور جاتا ہے. تو یہ بندہ کس کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا مجھے نا افسوس نہیں، دکھ نہیں تم پہ. اللہ کے نبی کا ارشاد میرے سامنے آ جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ تیرے جیسے بے حیا لوگ حضرت عمر فاروق کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کیسے بھونک لیتے ہیں، تو مجھے وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ تو بھاگتا ہے صحابہ کے نام پہ، حضرت عمر فاروق کے نام سے بھاگتا ہے شیطان، اور تو بھی اسی کا پیروکار. جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا اسے عمر بن الخطاب کہتے ہیں. اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ کے حکمران، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد، فاتح بیت المقدس اور شہادت جیسے اعلیٰ رتبے سے فائز یاب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت ملی ہے، عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت ملی ہے، اور عمر فاروق اسلام اور کفر میں فرق کرنے والے وہ عمر جنہوں نے لازوال قربانیاں اسلام کی راہ میں پیش کی. اور یہ مرتد شخص حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور اس حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ صرف صحابہ کے گستاخ نہیں لوگ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بھی گستاخ ہیں، منکر. آج میں اس حدیث کو دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا، اور اس مرتد شخص کا آج میں پوسٹ مارٹم کروں گا. یہ اس کی شکل دیکھ لو کہ یہ شکل سے عالم دین لگتا ہے، اس کے چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے آپ کو. جو صحابہ کا دشمن ہے نا، جس کے دل میں بغض صحابہ ہے، اس کے منہ پہ نور آ سکتا ہی نہیں. یہ بندہ اس حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے. حدیث کیا تھی؟ لوکانا نبی بعد لکانا عمر بن الخطاب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو یہ بندہ اس حدیث کا جو یہ مذاق اڑا رہا ہے، آج میں ثابت کروں گا علمی لحاظ سے. اس حدیث کے میں آپ کو دلائل دوں گا، ثبوت دوں گا، اور پھر اس کا تنزل، اس کا ہنسنا، اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروں گا. ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل اسلام نے عمر کے ایمان لانے کی خوشی منائی ہے، اور آسمانوں پر ملائکہ نے بھی خوشی منائی ہے کہ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا. جامعہ ترمذی میں امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی شخص تشریف لانے والا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں پس. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، میں حوالوں کے ساتھ یہ دلائل دوں گا، حوالوں کے ساتھ ساتھ مینشن بھی کر دوں گا. میرے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ 250 بکس ہیں پرانی، جو پرانے مکتبے کی پرانی کتابیں ہیں، پرانے ایڈیشن میں، ان میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک صحیح حدیث نقل کی ہے کہ ایک دفعہ احد پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی تھے. تو پہاڑ ایسے لرزا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر جا، تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ایک صدیق، ایک نبی اور 2 شہید ہیں، جن کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق ابو بکر صدیق اور 2 شہید، قربان جاؤں مصطفیٰ کے علم غیب پہ پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ میرے پسندیدہ 2 صحابہ شہید ہونے والے ہیں، یہ شہید ہوں گے۔ تو حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں، تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ زکریا بن ابی زائدہ نے سعد سے اور انہوں نے ابی سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ زیادہ روایت کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا تھا لیکن وہ نبی نہ تھے، اگر ان جیسا کوئی میری امت میں ہے تو وہ عمر بن الخطاب ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ بہاری، جس کو پڑھ کے پھر تمہیں بخار ہو جاتا ہے۔ امام مسلم نے بھی یہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جو نقل کی ہے، امام مسلم نے یہی روایت جو امام ترمذی نے نقل کی ہے نا، یہی روایت امام مسلم نے بھی نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ آگے امام ترمذی نے حضرت عقبہ بن عامر سے جو روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا۔ امام ترمذی نے اس روایت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، اور یہ علامہ البانی نے بھی اسے حسن کہا ہے اس حدیث کو۔ ابن شیبہ نے ابن ابی شیبہ فی المصنف میں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سابقہ امتوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو نبوت کی سی باتیں کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میں نے حوالوں کے انبار لگا دیے ہیں، امام مسلم، امام ابن شیبہ، امام ترمذی، امام بہاری، یہ حوالوں کے میں نے انبار لگا دیے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ میں نے سارے مینشن بھی کروں گا ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ صرف شیطان جو ڈرتا تھا حضرت عمر فاروق تھے، تم بھی اس کے پیروکار ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم صحابہ رسول کا دفاع کرتے رہیں گے، اور تم جیسے جو بیکار لوگ ہیں ان کے ہر سوال کا، ان کے ہر اس آبجیکشن کا جو الزام وہ صحابہ پر لگاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ہم اس کو جواب بھی دیتے رہیں گے۔ اور تو جو حضرت عمر فاروق کی اس طنز ہنس ہے نا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث میں نے 5 کتابوں سے وہ احادیث جو ہے نا صحیح سند کے ساتھ میں نے ثابت کر دی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ پہلے ان کا کون سا مذہب تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کون سا کسی مشرک کو نبوت دی ہے؟ ارے پاگل، ارے بدبخت انسان، اگر اللہ کے نبی سے تو یہ کہا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق کو اہل توحید والوں میں سے پہلے دن سے رکھنا تھا، اور تو یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دے، اور اپنی یہ جو کتے والی زبان ہے اس کو اندر رکھا کر، نبی کی حدیث کے نام پہ طنز نہ کیا کر، صحابہ کے نام پر ہنسا مت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث ہیں، تو حضرت عمر فاروق کے جنتی ہونے میں کتنی حدیث ہیں، اور ان کے بارے میں تو بکواس کر رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفن ہے، تو یہ تو اتنے ایک آدمی مدینے میں جا سکے، اور تو کہتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ تھوڑا سا تیرے پاس علم تیرے پاس کیا ہے؟ وہ جنہیں لازوال قربانیاں دی ہوئی کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایسی احادیث ہے کہ میرے بعد کو نبی ہوتے تو عمر ہوتے، عمر کو دیکھ کر 40 گلیاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا ہے، عمر سے جو اسلام کو عزت ملی ہے، طاقت ملی ہے عمر کے اسلام قبول کرنے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے میرے مرید ہیں جن کے جتنے صاحب ہیں، اور عمر میری مراد بھی ہے اور میرا مرید بھی ہے۔ اس عمر کے بارے میں تو بکواس کرتا ہے، طنز کرتا ہے، ہنستا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا معیار ہے تیرا علمی؟ تو 4 کی 5 جماعتیں کیا پڑھ گیا؟ تو صحابہ کے معیار کو چیک کر رہا ہے جن کی شان تو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کر دی، ان صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین میں سمجھ عطا کرے، اور صحابہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی سرشار کرے، اور ایسے گمراہ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمراہ لوگوں کی تعلیم اور ان کی تبلیغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ شیطان کا شر ہے، اللہ ہمیں ہر قسم کے شیطانی شر سے محفوظ